السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم اس حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ ان کے شروحات کرنے والے محدثین نے اس حدیث سے کیا فہم نکالا، یعنی انہوں نے اس حدیث کو مشروط مانا یا غیر مشروط مانا۔ مشروط اور غیر مشروط میں فرق یہ ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے جنہیں مبشرہ مبشرہ کہتے ہیں، تو یہ ہو جاتی ہے غیر مشروط، یعنی کہ اب ان کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی اگر لغزش ہو بھی جائے تو بھی وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ خدا اس دنیا میں ان کو کوئی نہ کوئی حساب لے لے گا، یا وہ توبہ کر لیں گے، یا کسی قسم کی ان پر مصیبت آ جائے گی لیکن اس کو گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ جنت میں نہ جائیں تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جھوٹی ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں غیر مشروط، کہ لازم انہوں نے جانا ہے کیونکہ نبی خاتم نے نام لے کے فرما دیا۔ غیر مشروط کیا ہے؟ غیر مشروط یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں مکمل ایک باب ہے، اس باب کو عنوان یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یقین کے ساتھ تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور اس میں کافی حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ توحید پڑھا اور اس پر قائم رہا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور چاہے وہ عمل جیسے بھی کرے، یعنی اگر وہ عمل خراب بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں ہی جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مشکات میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں الفاظ موجود ہیں کہ چاہے وہ زنا ہی کیوں نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا، یہ مشکات کے الفاظ ہیں اور وہ صحیح سند کی روایت ہے۔ اب اسے کہتے ہیں یہ مشروط ہوتی ہیں چیزیں، یعنی مشروط سے کیا مراد کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما دے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں میں جنت دوں گا، اور نبی خاتم فرما دے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں جنت ملے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسالت پر ایمان نہ لائیں، وہ قرآن پر ایمان نہ لائیں، یا وہ ملائکہ پر ایمان نہ لائیں، یا وہ نماز روزہ نہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید کو مانتے ہیں، لہذا چونکہ توحید کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے۔ حدیث پیغمبر ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس عنوان کو اگر ہم لے لیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یعنی جیسے خود مالک اشتر ہو گئے تو پھر آپ انہیں کس اینگل سے جنمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شرک تو ثابت نہیں ہے ان کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود معترض بھی یہ بات مان رہا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں یہ مشروط ہوتی ہیں۔ مشروط کیسے ہوتی ہیں کہ پورے دین اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، دین کے نظام کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں اس چیز کی خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد جنت کی بتائی ہے کہ وہ توحید ہوگی، یعنی توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی اگر اس نے شرک کر لیا تو پھر وہ جنت میں ابداً جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس توحید کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب توحید کو وہ مانے گا ہی اس وقت کہ جب وہ نبی کی نبوت کو مانے گا۔ اگر نبی کو نہیں مانتا تو توحید کو کیسے مانے گا؟ جب نبی کی نبوت کو مانے گا تو قرآن کو مانے گا، جب قرآن کو مانے گا تو دین کو مانے گا، یعنی اب اس میں جنت کے جانے کا رستہ آسان ہو گیا۔ لیکن اگر وہ عمل کوئی کوتاہی کرتا ہے تو عمل کی وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، عمل کی یعنی خداوند کریم کسی طریقے سے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور شفاعت کا بھی ایک نظام ہے۔ تو باقی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اسے کہتے ہیں ہم مشروط، کہ یہ بشارت تو ہے لیکن یہ مشروط ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی شرطیں ہیں اور بھی کئی تقاضے ہیں، اگر وہ پورے نہ کیے تو یہ بشارت پوری نہیں ہوگی۔ مثلا ہم کسی ناسبی سے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر پوری زندگی وہ شرک نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح سند سے ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں لیکن ہم معاویہ کو مسلمان نہیں مانتے، بتاؤ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ وہ فوراً کہے گا آپ جہنم میں جائیں گے۔ ہم کہیں گے کیوں، ہم مشرک تو نہیں ہوئے؟ تو وہ کہے گا نہیں نہیں، شرائط ہوتی ہیں، یہ حدیث مشروط ہے، مطلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان یہ بات مانتا ہے، ڈیبیٹ میں چاہے وہ اس چیز کو نہ مانے، کہ مشروط بشارت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دیگر شرائط کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے یا نہیں ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو وہ شرط چونکہ مفقود ہو گئی اس لیے وہ اس بشارت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شرک نہیں کرتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا نکل جائے گا، وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک تو واقعی نہیں کر رہا تھا لیکن ایک لحاظ سے وہ نماز نہ پڑھ کے بھی شرک ہی کر رہا تھا، تو بہرحال چونکہ اس نے خدا کے یہ دین میں سے یہ ایک اہم فریضہ انجام نہیں دیا اس لیے اس کو اس کی سزا ملے گی۔
تو اسے کہتے ہیں. اب جب ہم محدثین کی بات پڑھتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث قسطنطنیہ مشروط ہے. کتنے محدثین کہتے ہیں؟ کم از کم 7 محدثین کی شروحات کے حوالے تو میرے پاس اسکین پیپر میں موجود ہے، جنہوں نے لکھا ہے، 7 محدثین نے یا 8 محدثین نے تقریباً، کہ یہ حدیث مشروط ہے. جب مشروط ہو گئی تو اب خاتمہ بالخیر دیکھا جائے گا، یعنی اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ معاویہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس جنگ میں تھا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس جنگ میں ہونے کے بعد اس نے کیا کیا اعمال کیے اور اس کی جو موت ہوئی وہ کس حالت میں ہوئی. اسی لیے ان 8 محدثین نے، شارحین نے اس شرح میں لکھا کہ اس کا جو دوسرا لشکر ہے قسطنطنیہ کا، اس میں یزید شامل تھا مگر پھر بھی جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ غزوے میں تو شامل ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، مدینے والوں کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے وہ اس بشارت سے خارج ہو گیا. یہ 8 محدثین نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے. اسکین پیپرز الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.